میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، محرم میں اپنے بچوں کی شادی نہ کرائیں، محرم میں شادی کرنے سے شادی کامیاب نہیں ہوتی، محرم میں شادی کرنے سے شادی کے بعد مسائل پیدا نہیں کرتے، آپ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تو اس کا ایک ہی ریزن بتاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو میں آج آپ کے سامنے ایسے واقعات رکھوں گا جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر یہی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے آپ نکاح نہیں کرتے تو آپ کو پورا سال کسی بھی دن نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ربی الاول کو تو آپ نکاح کیا، آپ کو تو نکاح کی بات کرنا آپ پر حرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جگہ پر آتے ہیں، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی زیادہ نسبتیں ملی، تو لہٰذا لیکن ربی الاول میں آپ نکاح کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تو نکاح سے انکار کر رہے ہیں، ان کے والد صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وصال پر، انتقال پر، شہادت پر آپ کیوں نہیں نکاح چھوڑتے؟ وہاں پر آپ نکاح چھوڑے نا، وہاں پر آپ نکاح کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں نکاح ہوتے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑی وجہ، حضرت اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا، لیکن آپ نکاح کرتے ہیں کیوں بھائی؟ یہاں پر نکاح چھوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد موسیٰ آپ کے سامنے ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہترین ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہے، اور ٹاپک ایسا ہے کہ جس کو آپ نے اکثر بدعتی لوگوں سے سنا ہوگا کہ محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، محرم میں اپنے بچوں کی شادی نہ کرائیں، محرم میں شادی کرنے سے شادی کامیاب نہیں ہوتی، محرم میں شادی کرنے سے شادی کے بعد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، فلاں فلاں چیزیں جو ہے نا ایسا ہو جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ اور یہ وہی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہوتا، صرف اوپر سے انہوں نے چند باتیں، چند بدعتی لوگوں سے باتیں سن کے جو ہے نا آگے تک بچائی ہوتی ہے۔ البتہ آپ نے اس ٹاپک کے بارے میں مثبت پہلوؤں بھی علماء سے بات سنی ہوئی کہ شادی کرنی چاہیے، لیکن میری چند دن سے کوشش یہ تھی کہ میں اس طرح آپ کے سامنے بات پیش کر سکوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے کہ حقیقت میں بات کیا ہے اور یہ لوگ کس طرح جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی محرم میں شادی کیوں نہیں چاہیے، کیوں نہیں کرتے آپ، کیوں نہیں کرنی چاہیے، تو اس کا ایک ہی ریزن بتاتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ تو میں آج آپ کے سامنے ایسے واقعات رکھوں گا جس کی وجہ سے آپ کو سمجھ آ جائے گی، اگر یہی بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے آپ نکاح نہیں کرتے تو آپ کو پورا سال کسی بھی دن نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایسی بات ہے نا، آپ نے غم کو اپنا ایک دلیل بنایا اور غم کو اپنی علت بنایا کہ بھئی غم پہنچا ہمیں، ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، تو لہٰذا انشاءاللہ میں آپ کو ایسی باتیں کروں گا جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اگر آپ یہ باتیں ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جناب کوئی بھی حلال چیز کو حرام کرنا، حرام کو حلال کرنا میرے اور آپ کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بات ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آیت مبارکہ کے ذریعے، حدیث نبوی میں یہ باتیں آتی ہیں تو اس کے ذریعے کوئی چیز حلال سے حرام اور حرام سے حلال ہوتی ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک واقعہ بھی آپ کو ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر ایک مرتبہ شہد کو روک دیا کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً قرآن مجید کو نازل کیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی جی لم تحرم، آپ حرام کیوں کر رہے ہیں اس کو جو ہم نے حلال کیا آپ کے لیے۔ تو بہرحال ہم کسی بھی حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتے، حلال کو حرام نہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں نا بھائی ہم محرم میں نکاح نہیں کرتے اور نہیں کرنا چاہیے، تو وہ عملاً اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر رہے ہیں کہ یہاں پر نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ بہرحال میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر جن لوگوں کا ریزن یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو آپ محرم کے بعد سفر کے مہینے میں آئے۔ سفر کے مہینے میں ایک بہت بڑا حادثہ حضرات صحابہ کرام کے ساتھ پیش آئے جو کہ بیر معونہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جس میں 70 سے زیادہ صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اگر آپ محرم میں نکاح نہیں کرتے تو پھر آپ کو سفر میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، کہ سفر میں بھی بہت زیادہ بڑے صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئی، لیکن آپ سفر میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے چلیں ربی الاول میں، تو ربی الاول کو تو آپ نکاح کیا، آپ کو تو نکاح کی بات کرنا آپ پر حرام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری جگہ پر آتے ہیں، پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ جن کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی زیادہ نسبتیں ملی، تو لہٰذا لیکن ربی الاول میں آپ نکاح کرتے ہیں۔ اس ٹائم تو آپ کو یاد نہیں آتا کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے تشریف لے کے گئے، اس ٹائم تو آپ بڑے ہلے گلے سے نکاح کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ریزن آپ کا غم نہیں ہے، ریزن آپ کا شہادت اور وفات ہی ہے، تو ربی الاول میں بھی آپ نکاح کینسل کریں، اپنے نکاح کرنا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد آگے چلیں ربیع الثانی میں۔ ربیع الثانی میں ہماری اما جان حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا،
تو جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، تو ان کے پاس میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ ہماری اما جان حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نکاح آسمانوں پر ہوا، ان کی وجہ سے، ان کی وفات کی وجہ سے آپ کو ربیع الثانی میں بھی نکاح نہیں کرنا چاہیے، لیکن آپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، جمادی الاول میں آپ ہیں۔ جمادی الاول میں آپ کو ایک بہت بڑی جنگ ملے گی کہ جس کو جنگ موتا کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جس میں تقریباً 3000 صحابہ کرام موجود تھے اور ایک طرف روم کا لشکر تھا، اور اس جنگ میں آپ کو بڑے بڑے صحابہ کرام کی شہادت ملے گی، جس میں آپ کو حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ملے گی۔ تو لہٰذا اس جنگ کی وجہ سے اگر آپ کہتے ہیں کہ شہادت، جہاں پر شہادت ہو جس مہینے میں غم کا واقعہ، تو اس پہ جو ہے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑا یہ ریزن آپ کے پاس موجود ہے کہ آپ جمادی الاول میں بھی جو ہے نا نکاح نہ کریں، لیکن آپ کرتے ہیں، آپ بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں۔ تو بھائی وہاں پر ایک وجہ رکھی ہوئی، تو یہاں پر منافق نہ بنے نا، وہاں پر ایک وجہ، یہاں پر بھی وہی وجہ ہے، تو لہذا وہاں پر بھی شہادت ہے، یہاں پر شہادتیں ہیں، تو لہذا یہاں پر بھی نکاح نہ کریں، لیکن آپ یہاں پر کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں، جمادی الثانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں کہا کہ میں نے جن کے احسانات میں نہیں جھکا سکا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہم محرم میں نکاح نہیں کرتے، تو یہ تو اللہ کے نبی کے ساتھی اور اللہ کے نبی کے ساتھ جو ہے نا وہ روزے میں موجود ہیں، تو پھر یہاں پر بھی آپ نکاح نہ کریں گے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا حادثہ آپ کے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہم یہ شمار کریں گے، کیونکہ اللہ کے نبی کے جو زیادہ قریب تھے لہذا ان کے جو بچھڑنے کا دکھ بھی زیادہ ہوگا، لیکن آپ جمادی الثانی میں نکاح کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں رجب میں۔ رجب میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، جو کہ امیر شام تھے، لیکن آپ وہاں پر کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں، رجب میں نکاح ہو سکتا ہے۔ بھائی کیوں ہو سکتا ہے؟ نہ کریں نا نکاح، آپ ایک جگہ پر ایک بات پر قائم رہنا، یا تو نکاح کریں تو محرم میں بھی کریں، یا تو نہیں کریں تو ان مہینوں میں بھی نہ کریں۔ اب رجب کے بعد آتا ہے شعبان۔ شعبان میں اللہ کے نبی کے رضائی بھائی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، جو کہ اللہ کے نبی کے رضائی بھائی بھی تھے اور بہت ہی نیک صحابہ کرام میں سے تھے، ان کا انتقال ہوا۔ تو لہٰذا اب جو لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ بھائی نہیں ہم تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کی وجہ سے، وصال کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں کہ نکاح نہیں کرتے، تو بھائی تو یہاں پر بھی ہے نا، شعبان میں بھی نکاح نہ کریں، وہاں پر آپ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آگے چلیں رمضان، یہاں پر بہت بڑا اعتراض ہوگا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر تو نکاح سے انکار کر رہے ہیں، ان کے والد صاحب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے وصال پر، انتقال پر، شہادت پر آپ کیوں نہیں نکاح چھوڑتے؟ وہاں پر آپ نکاح چھوڑے نا، وہاں پر آپ نکاح کر رہے ہوتے ہیں، رمضان میں نکاح ہوتے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد ایک اور بہت بڑی وجہ، حضرت اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال رمضان کے مہینے میں ہوا، لیکن آپ نکاح کرتے ہیں، کیوں بھائی یہاں پر نکاح چھوڑیں؟ لیکن نہیں بھائی، جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ٹھیک ہے، بالکل برحق ظلم ہوا ہے، حضرت علی کے ساتھ بھی ظلم ہوا ہے، کوفہ والوں نے تو شہید کیا ہے، ادھر بھی کوفہ والوں نے دھوکہ دیا، یہاں بھی کوفہ والوں نے دھوکہ دیا، لیکن آپ وہاں پر کرتے ہیں، یہاں پر نہیں کرتے، وہاں پر نکاح نہیں کرتے، یہاں پر آ کے رمضان میں نکاح کرتے ہیں۔ بھائی یہاں پر بھی نہ کریں نا، پھر وہاں پر کیوں کرتے ہیں؟ اس کے بعد آپ آگے چلیں، رمضان کے بعد آپ کو مہینہ ملے گا شوال کا۔ شوال ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جنگ احد آئی، جنگ احد کا ایک بہت بڑا معرکہ پیش ہوا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے، کہ جن کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہاں پر تو آپ کبھی اپنا غم کا اظہار نہیں کرتے، بھائی ہمارے 70 صحابہ کرام اس دنیا سے تشریف لے گئے، ان کے غم میں ہم یہاں پر نکاح نہیں کریں گے، حالانکہ سب سے زیادہ شادیاں ہوتی ہیں شوال میں ہیں، چھوٹی عید کے بعد، وہاں پر تو آپ بڑے دھڑلے سے نکاح کر دیتے ہیں۔ اگر وہی ریزن ہے آپ کا، وفات کا ریزن ہے آپ کو، اگر وہاں پر شہادت کا ریزن ہے، تو یہاں پر بھی شہادتیں ہو رہی ہیں، یہاں پر تو اللہ کے نبی کے دندان مبارک کے شہید ہو رہے ہیں شوال کے مہینے میں، یہاں پر بھی نکاح کو چھوڑے نا، پھر آپ وہاں پر جس طرح آپ چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد ذوالقعدہ میں آپ آ جائیں، صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے چلے عمرے کی نیت سے، لیکن یہاں پر کفار نے روک لیا، ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ واپس جائیں، اگلے سال پھر آنا۔ تو جب وہاں پر آپ نکاح نہیں کر رہے دکھ کی وجہ سے، یہاں پر بھی دکھ ہوگا، بھائی صحابہ کرام آپ اللہ کے نبی کے ساتھ اتنی مشقت کے ساتھ آئے، اور یہاں پر حالانکہ ہم زیادہ قوت والے تھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے، کفار نے اللہ کے نبی کو روکا، تو اس دکھ سے، اس درد سے ہمیں نکاح نہیں کرنی چاہیے، خوشیاں نہیں منانی چاہیے۔ تو بھائی پھر کیا مطلب آپ کا کہ آپ وہاں پر شادیاں کر رہے ہیں، نکاح کر رہے ہیں یہاں اس مہینے میں، اور محرم کے مہینے میں نہیں کر رہے؟
اس کے بعد آپ آگے چلیں، لاسٹ مہینہ ذوالحجہ کا آتا ہے، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی ہی دردناک قسم کی شہادت ہوئی، آپ کو مدینہ آپ کے شہر میں شہید کیا گیا، اور وجہ یہ تھی کہ آپ نے جو آپ کے ساتھ سازشی لوگ تھے انہوں نے آپ کو شہید کیا، اور بڑی بے دردی سے، اور آپ پر پانی بنتا، آپ کہتے ہیں نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بنتا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں 40 دن تک پانی بن رہا، اور آپ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ تو بھائی یہاں پر بھی تو وہ شہادتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ ذوالحجہ کے مہینے میں بڑے زور و شور کے ساتھ نکاح کرتے ہیں۔ تو 12 مہینے میں نے آپ کو گنوا دی ہے جہاں پر کوئی نہ کوئی شہادت، اور یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو کہ بہت مشہور ہے، حالانکہ اگر اس بات کو تھوڑا سا لمبا کیا جائے تو آپ کو تقریباً ہر دن میں کوئی نہ کوئی شہادت ملے گی، تو کسی دن نکاح نہیں کر سکتے، کسی مہینے میں نکاح نہیں کر سکتے۔ تو بھائی وہی تمام وجہ جو آپ کو وہاں پر نظر آ رہی ہیں، کہاں پر؟ محرم میں، اس سے زیادہ وجہ ہمیں دوسرے مہینوں میں ملی، لیکن آپ وہاں پر نکاح کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا گزارش یہ ہے کہ کسی لوگوں کی باتوں میں نہ آئے، لوگ گمراہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی جہاں نکاح کرنے کا دل ہو وہاں نکاح کریں، جس مہینے میں کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سنت ہے، سنت کو زندہ کریں۔ تو بہرحال یہ تمام ویڈیو میں نے لوگوں کو بتانے کے لیے بتائی ہے، دکھانے کے لیے بنائی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی محرم میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، محرم کی وجہ کیا ہے؟ بھئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، تو یہاں تمام مہینوں میں شہادتیں ہوئی ہیں۔ تو بہرحال جنہوں نے سمجھنا ہوگا وہ اس ویڈیو سے سمجھ لیں گے، جنہوں نے نہیں سمجھنا ہوگا وہ نہیں سمجھیں گے۔ البتہ امید کرتا ہوں سمجھنے والے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔